السلام علیکم دوستو، آپ کو قاری حنیف ملتانی کے ایک نئے پیارے سے بیان کے ساتھ اس چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، آج کے اس بیان کا موضوع ہے الوداع ماہ رمضان، ماہ رمضان کا آخری اشرا اور آخری دن۔ بہت ہی پیارا بیان ہے، آپ دوستوں سے گزارش ہے اس بیان کو آخر تک سنتے رہیے، جزاک اللہ۔ چلیے بیان شروع کرتے ہیں، اور ہاں دوستو، بیان کے ساتھ ساتھ درود شریف پڑھتے رہیے۔ چلیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کروڑا شکر اور احسان ہے کہ اس نے مہربانی فرمائی، ہماری زندگی میں رمضان المبارک کا برکتوں والا مہینہ عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سب کے روزے، نماز، تراویح، زکوٰۃ، صدقات، خیرات قبول فرمائے، بنائے۔ آج الوداعی جمعہ ہے، آخری جمعہ ہے، رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے، اور نہ جانے ہم میں سے کس کس کے لیے الوداعی جمعہ ہے۔ پچھلے سال اس جمعے پہ ہزاروں لاکھوں لوگ دنیا میں تھے، کاروبار میں تھے، دھندے میں تھے، سال بھر میں موت آ گئی، آج اپنی قبروں میں پڑے ہوئے آہیں بھر رہے ہیں، درود پاک نہیں پڑھ سکتے، قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے، استغفار نہیں کر سکتے۔ کوئی دنیا میں ایسا آدمی نہیں جو موت سے بری ہو، موت سے بچ جائے۔ بڑے بڑے بادشاہوں کو موت آ گئی، وزیروں کو موت آئی، سفیروں کو موت آئی، جگیرداروں کو موت آئی، بڑی بڑی حسینہ خاک میں مل گئی، عالمی حسیناؤں کو موت نے نہیں چھوڑا۔ خوبصورت آنکھوں والی، بڑے بڑے خوبصورت چہروں والی موت لقمہ بنا کر نگل گئی، زمین نے سب کو کھا لیا۔ نہ کوئی پہلے بچا نہ اب بچے گا۔ سوال صرف یہ ہے، کون اچھی کمائی ساتھ لے کر کے جا رہا ہے؟ کوئی ظلم کر کے مر جائے گا، کوئی لوگوں کے ساتھ ہمدردی کر کے مر جائے گا، کسی کے مرنے کے بعد لوگ مغفرت کی دعا کریں گے، کسی کے مرنے کے بعد لوگ کہیں گے شکر ہے مولا، بلا سر سے ٹلی، عذاب سر سے ٹلا، برباد ہو گیا، اچھا ہوا۔ کسی پہ زیادتی نہ کرو، کسی کو ستاؤ مت۔ یہ مال دولت یہ ہیرنی پھیرنی چیز ہے، آج تیرے پاس ہے، کل میرے پاس ہے، پرسوں کسی اور کے پاس ہے۔ بڑے بڑے بادشاہ، سلطان سلجوقی رحمہ اللہ کے واقعات میں لکھا ہے، شکار کے لیے گیا بادشاہ، گرمی میں ساتھیوں سے بچھڑ گیا، پریشان ہوا، ایک دو ملازم ساتھ تھا، بھوک نے تنگ کیا، ایک گائے پکڑی، ذبح کی، اس کے کباب بنا کر بادشاہ کو کھلا دیے۔ وہ گائے اتفاق سے ایک بیوہ عورت کی تھی جو دودھ بیچ کر اپنے یتیم بچوں کا پیٹ پالتی تھی۔ شام کو چرواہے سے کہنے لگی، بیٹا میری گائے نہیں آئی۔ اس نے کہا اماں آئے گی نہیں۔ پوچھا کیوں؟ کہنے لگا بادشاہ سلامت پکڑ کے ذبح کر کے کھا گیا۔ بیوہ عورت کہنے لگی کہاں ہوگا، کہ ابھی نکلا نہیں ہے، اس نہر کے پل سے گزرے گا۔ عورت ہمت کر کے پل پہ آ کر کھڑی ہو گئی۔ جب سلجوقی آیا، اس کا راستہ روک کر کے کہنے لگی، میرے یتیم بچوں کا سہارا تیرے پیٹ میں جا چکا ہے، میں اپنے غریب یتیم بچوں کا دودھ بیچ کر اپنا پیٹ پالتی تھی، تو اسے ذبح کر کے کھا گیا۔ میں تجھ سے بھیک مانگنے نہیں آئی، میں تجھ سے خیرات مانگنے نہیں آئی، اتنی بات بتا، میری گائے کا حساب اس پل پہ دینا ہے یا اس پل پہ چل کے دینا ہے؟ پل صراط والے پل پہ دینا ہے یا اس نہر والے پل پہ دینا ہے؟ ایمان والا بندہ تھا، ڈر گیا، معافی مانگی، بیوہ کے گھر میں کئی گائے پہنچا دی، انتظام کر دیا۔ چند دنوں کے بعد سلجوقی کا انتقال ہو گیا۔
جب بیوہ عورت کو پتہ چلا کہ بادشاہ مر گیا ہے، رات کے کسی حصے میں نکلی، بادشاہ کی قبر پہ آ کر جھولی پھیلا کے دعا کی، مولا ایک دن میں بے کس تھی، بے بس تھی، میرے بچے لاچار تھے، عاجز تھے، اس اللہ والے بادشاہ نے ہم غریبوں پہ رحم کیا ہم سے زیادہ، آج تیرے یہاں یہ بے کس ہے، بے بس ہے، لاچار ہے، عاجز ہے، مولا اس پہ کرم فرما دے۔ سلجوقی کو کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا بتا کیا گزری؟ کہنے لگا بیوہ عورت کی دعاؤں کے صدقے میں نجات ہو گئی، غریب مائی کی دعا کے صدقے میں اللہ نے مغفرت فرما دی، اللہ نے بخشش فرما دی، رحم فرما دیا، نجات ہو گئی۔ پہلے لوگ ڈرا کرتے تھے، اب تو اور ظلم پہ تلتے جاتے ہیں، بڑھتے جاتے ہیں، مغرور کھوپڑیاں بنتی جاتی ہیں، اور انہیں یہ علم نہیں کہ بڑے بڑے سرکش لوگ دنیا سے چلے گئے۔ علماء کرام نے لکھا کہ ایک آدمی آ کر کی دکان پہ کھڑا ہوا، عطر والے کی دکان پہ، کہتا میری شادی ہے، مجھے اعلیٰ قسم کا عطر دے دے، مجھے اعلیٰ قسم کی خوشبو دے دے، میرے دوست حیران ہو جائیں، کہاں سے لایا، مجھ سے سوال کریں، میری شادی ہے۔ ایک بڑے میاں قریب کھڑے ہوئے رو رہے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی مجھے کافور دے دے، میرا جوان بیٹا چل بسا، میں نے غسل والے تختے کو ڈھونی دے کر اپنے بیٹے کو روانہ کرنا ہے، اس کی شادی ہے، میری بربادی ہو گئی۔ دکان ایک ہے، خریدار دو ہے، ایک شادی والا خریدار ہے، ایک بربادی والا خریدار ہے۔ کپڑے کی دکان پہ چلے جاؤ، ایک نوجوان کھڑا ہے، میری شادی ہے، مجھے اعلیٰ قسم کا سوٹ دے دے، میں نے دلہن کے لیے جوڑا لینا ہے، مجھے دلہن کے لیے جوڑے کے لیے اچھے سے اچھا کپڑا دے دو۔ ایک غریب آدمی دوڑتا ہوا آتا ہے اور کہتا ہے مجھے لٹا چاہیے، میرا جوان بیٹا گزر گیا، میرا گھر برباد ہو گیا، میرے پوتے یتیم ہو گئے، میری پوتیاں یتیم ہو گئی، میری بہو نو بیوہ ہو گئی، کفن کے لیے کپڑا درکار ہے تاکہ میں اس کو کفن میں لپیٹ کر ہمیشہ کے لیے قبر میں پہنچا دوں۔ دکان ایک ہے، خریدار دو ہیں، ہر معاملے میں یوں ہی آپ دیکھ لیں، بڑے بڑے شہروں میں جاؤ، ایک طرف سے باجا بجتا آ رہا ہے، برات آ رہی ہے، دوسری گلی سے جنازہ نکل کے سامنے آتا ہے اور زبان حال سے کہتا ہے اور ناچنے والوں، باجا بجانے والوں، میرا بھی حال دیکھو۔ تم شادیوں کے لیے پھر رہے ہو، میں یہ دنیا ہی چھوڑ چکا ہوں، یہ دنیا ہی ختم ہو گئی میری۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں تمہیں اپنی زندگی کی کتنی امید ہے؟ ایک صحابی کہتا ہے مجھے صبح کی نماز کے بعد عصر کی ظہر کی نماز کی امید ہے، ایک صحابی کہتا ہے مجھے ظہر کے بعد عصر کی امید ہے، ایک جوان نے کہہ دیا مجھے عصر کی نماز کے بعد مغرب کی نماز کی امید ہے، ایک نے کہا مجھے عشاء کی نماز کی امید ہے۔ جناب مدنی کریم سب کا دو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ نے فرمایا او لوگوں بڑی لمبی لمبی امیدیں باندھے بیٹھے ہو، بڑی لمبی آس لگائے بیٹھے ہو، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال ہے، جو قدم پیر میں نے اٹھایا ہوا ہے نہ معلوم زمین پہ رکھا بھی جائے گا کہ نہیں۔ تم نے بڑی لمبی امیدیں باندھ رکھی ہیں، تمہیں کیا معلوم ہے میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال ہے، جو سانس اندر کو گیا نہ معلوم باہر بھی آئے گا کہ نہیں۔ جناب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آخری وقت میں ہر وقت گہری سوچ میں رہتے تھے، ہر وقت یوں رہتے تھے جانے کیا بات ہو گئی۔ غریبوں امیروں مردوں
व अबीही व साहिबतिही व बनी। अम्मा, अब्बा, बीवी, औलाद, कोई भी कब्र में काम नहीं आता। सारा जहान गैर बन जाता है, बिछड़ जाता है सारा निजाम। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, ओ लोगों, मौत के वक्त की प्यास से पनाह मांगो। इतनी शदीद प्यास लगती है, इतनी सख्त प्यास लगती है, समंदर पिला दो प्यास नहीं बुझती। इरशाद फरमाया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, ओ लोगों, मौत के वक्त की तलखी से पनाह मांगो, मौत के कड़वापन से पनाह मांगो। इतना सख्त कड़वा मुंह होता है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर आदमी, हर नफ्स के मुंह में, हर आदमी जानदार के मुंह में मौत का जायका आता है। इसीलिए पूरी दुनिया में मैंने आवाज लगाई, हर जगह केसर पहुंची, 50 मुल्कों में केसर पहुंची, और मैंने ये बात सबको बताई कि लोगों, खाने पीने वालों, तुम्हें केले का जायका मालूम है, तुम्हें माल्टे का जायका मालूम है, अंगूर का जायका मालूम है, अनार का जायका मालूम है, अमरूद का जायका मालूम है, अनानास का जायका मालूम है, हजारों फ्रूटों के जायके मालूम है, हजारों सब्जियों तरकारियों के जायके मालूम है, हजारों शरबतों के जायके मालूम है, सैकड़ों मिठाइयों के जायके मालूम है, हजारों पीने की चीजों का जायका मालूम है। पर मुल्तान वालों, तुमने कभी भी कब्रिस्तान में जाकर कब्र वालों से ये कभी नहीं पूछा, ओ कब्र वालों जरा बताओ तो सही मौत का जायका कैसा है। तुमने नहीं चखा, भी जिन्होंने चखा है उनसे पूछो क्या बनती है। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के वाक़यात में लिखा है, लोग आए और कहने लगे, नई नई कब्रों से मुर्दे जिंदा करके दिखाते हो, आओ हमें पुरानी कब्र पर लेके चलते हैं, मुर्दा जिंदा करके दिखाओ। ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए, फरमाया कुम बिइज़्निल्लाह। एक नौजवान जिंदा होकर कब्र से निकल कर बाहर आ गया। ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछ लिया, तू कौन है? कहने लगा, मेरा नाम साम है, मैं हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा हूं। ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुझे तो कई हजार साल गुजर गए, कितना अरसा कब्र में गुजर गया, कितना वक्त कब्र में गुजर गया। जवान कहने लगा, हाँ जी। ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इतने हजार साल कब्र में गुजारी बैठा है, इतना अरसा कब्र में गुजार दिया, इतना वक्त तूने कब्र में लगा दिया, कुछ कब्र का हाल बता, कब्र का माहौल बता, कब्र की कोई खबर बता, वहां क्या बनती है। उलमाए किराम ने लिखा है, वो नौजवान रोने लगा और कहने लगा, ओ ईसा अलैहिस्सलाम, तुझे कब्र की पड़ी है, तू कब्र का हाल पूछता है, तू कब्र का माहौल पूछता है, तू मुझसे पहले ये क्यों नहीं पूछ लेता कि मौत का झटका कितना शदीद है। मालिक कायनात की कसम, कितने हजार साल मेरी मौत को गुजर गए, पर आज तक मेरा मुंह कड़वा है। पैरों के नाखूनों से लेकर सर के बालों तक सारा बदन जिस्म कड़वा है। इसलिए इरशाद फरमाया मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, ओ लोगों, मौत के वक्त के पसीने से पनाह मांगो। इतना सख्त पसीना आता है, सारी जिंदगी में कभी नहीं आया। इरशाद फरमाया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, ओ लोगों, मौत के वक्त की घबराहट से पनाह मांगो। इतना घबराहट तबीयत में आता है, सारी जिंदगी में कभी नहीं आया। इरशाद फरमाया मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, ओ लोगों, मौत के सदमे अजीम से पनाह मांगो, मौत के झटके से पनाह मांगो, मौत के सदमे से पनाह मांगो। इतना शदीद झटका लगता है, आदमी
आदमी के जिस्म में मनों के हिसाब से लहू है, एक झटका लगने से कतरा बाकी नहीं रहता। मर्द औरतों से कहता हूं, तसव्वुर में तो लाओ कभी, इतना शदीद झटका लगेगा, कानों के पर्दे फट जाएंगे, आंखों का नूर खत्म हो जाएगा, तेरी एक उंगली पकड़ कर मरोड़ दे, कितनी बड़ी तकलीफ पहुंचेगी तूने कभी सोचा भी नहीं। 360 रगें टूटेंगी, क्या हाल बनेगा। कल्ला इदा बलगति तराकिया वकील मन वज़न्न अन्नहुल फिराक वल्तफ़ति साक़ु बिस्साक़ि इला रब्बिका यौमइज़िनिल मसाक़। रगें टूटती हैं, आज़ा छूटते हैं, आंखें फट जाती हैं, उनको बंद करने की ताकत नहीं, मुंह चिर जाता है, बंद करने की ताकत नहीं। बादशाह ने मुंह बंद कर सकता, वजीर ने मुंह बंद कर सकता, गवर्नर ने मुंह बंद कर सकता, मौलवी अपना मुंह, पीर अपना मुंह, दम निकलते वक्त चिर गया, बंद करने की ताकत नहीं। मरने के बाद दूसरा आदमी तेरे पैरों को इकट्ठा करेगा, अपने पैर एक जगह नहीं कर सकता। इसीलिए फरमाया वअन्फिक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यातिया अहदकुमुल मौत। लोगों, मौत के आने से पहले जो कमाना है कमा लो, जो कब्र की तैयारी करनी है कर लो, जो हशर की तैयारी करनी है कर लो। जनाब अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, महबूब कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का आखिरी वक्त आया, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, सरकार ने पानी मांगा, पानी तलब फरमाया। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, मैं समझी प्यास लगी होगी, मैं पानी लेकर हाज़िर खिदमत हुई, इशारा फरमा दिया यहाँ रख दे, मैंने रख दिया। थोड़ी सी देर के बाद क्या देखती हूँ, रहमत आला हाथ मुबारक पानी में भिगो भिगो कर अपने चेहरे अनवर पे छींटे मारने शुरू फरमा दिए। मैं घबरा गई, मैंने अर्ज कर दिया मेरे आका क्या बनी और मेरे महबूब क्या बनी, ये गर्मी कैसी, ये घबराहट कैसी, ये पसीने कैसे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी आयशा तू नहीं जानती मौत कितनी घबराहट वाली शय है। आज इस उम्मत के सफेद दाढ़ी वालों को, मुझे और आपको शर्म नहीं आती, कब्र के करीब आ गए कि हमने कभी हिदायत का प्रोग्राम न बनाया। उस मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिसका तो कलमा पढ़ता है, जिनका उम्मती बना फिरता है, आखिरी वक्त है। इस्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए, दरवाजे पे आवाज आई, हल अदखलुका फिल बैत, क्या मुझे घर में आने की इजाजत है, मुझे घर में दाखिल होने की इजाजत है। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा दुखिया बैठी हैं, परेशान बैठी हैं, अंदर से घबरा कर जवाब दे दिया, ओ देहाती कहीं के, गंवार कहीं के, बगले कहीं के, मेरे अब्बा बेहोश है, तुझे इजाजतों की पड़ी है। अमुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पे बेहोशी तारी हो की जाती है, तू इजाजत मांगने वाला कौन आ गया। हम बड़े परेशान है, आपको ही फाका था, आप समझ गए। रहमत कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने लफ्ते जिगर के सीने पे हाथ रख
فرمایا میری بیٹی فاطمہ کس کو دیہاتی کہتی ہو, کس کو گنوار کہتی ہو, کس کو پاگل کہتی ہو؟ یہ تو وہ ہے جو بچوں کو یتیم بنا دے, یہ تو وہ ہے جو عورتوں کا سہاگ اجاڑ کے رکھ دیں, بسے بسائے بنگلوں کو ویران کر دیں, کوٹھیوں کو برباد کر دیں, ملکوں کو تباہ و برباد کر دیں, کبھی کسی کی اجازت نہیں مانگی. یہ تو تیرے ابا کا مقام ہے کہ اسرائیل علیہ السلام جیسا فرشتہ بھی اجازت لے کر اندر آ رہا ہے. اجازت ہوئی, ملک الموت اندر تشریف لے آئے, اللہ پاک کا سلام پہنچایا, بلایا ہے پروردگار عالم نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا میں تیار ہوں. اتنا وفادار نبی, اتنا وفادار نبی صلی اللہ علیہ وسلم. جبریل امین بھی ساتھ ہے. پوچھا کون سی جنت میں مزار بنایا جائے, کہاں آپ کا ٹھکانہ رکھا جائے؟ فرمایا جبریل میرا مزار تم جنت میں بنا دو گے, یہ مدینے والوں کا کیا حال بنے گا؟ بلال میرے کا کیا بنے گا؟ ابو ایوب انصاری کا کیا بنے گا؟ سہیل کا کیا بنے گا؟ عبد الرحمن بن عوف کا کیا بنے گا؟ میری تمنا ہے جنت میں نہیں مدینے میں میرا مزار بنایا جائے تاکہ امت کے ساتھ وفاداری کرتا رہوں. فرمایا جا بنا کر خلد میں میرا مزار, امت آسی بھی ہو جائے گی بے قرار. کس طرح سے کیوں کر میں گوارا کروں, امت آسی کو کیوں کر چھوڑ دوں, اس امت کو کیسے الوداع کہہ دوں. جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جھولی مبارک میں سر مبارک ہے, صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے. آواز بالکل پست ہو رہی ہے. روح مبارک کو اسرائیل علیہ السلام قبض کرتے کرتے گھٹنوں کے قریب پہنچے. فرمایا اسرائیل تکلیف ہو رہی ہے. عرض کیا میری کیا مجال ہے, میں تکلیف پہنچاؤں. فرمایا تیرا تکلیف پہنچانے کا پروگرام نہیں ہے, اور مجھے اتنی تکلیف ہو رہی ہے کہ ساری زندگی میں کبھی نہیں ہوئی. جن کو تو تکلیف دے گا ان کا کیا حال بنے گا. کلمہ پڑھنے والے مرد عورتوں کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سوچو, آخری وقت ہے, جان نکل رہی ہے, اس دنیا سے روانگی ہے. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں. یوں فرمایا او اسرائیل, امت کے جن لوگوں کو دکھ دے گا, جن کو تکلیف دے گا, ان کا کیا حال بنے گا. میری تمنا ہے, میری حسرت ہے, میری آرزو ہے, جتنے بھی امت کو تو نے دکھ دینی ہے, جتنی تکلیفیں پہنچانی ہے, قیامت تک میری امت کو جتنا عذاب پریشانی دینی ہے, تمام کے تکلام تکلیفیں آج میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھاتی پہ ختم کر لے. ان کی وفا دیکھ, اپنی جفا دیکھ, کبھی تو منہ پہ ہاتھ پھیر کے دیکھ, کیا تیرا چہرہ دیکھ کر نبی خوش ہوں گے؟ تیرا لباس دیکھ کر کالی کملی والا صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے؟ نماز تک کی پرواہ نہیں, یہاں آخری سے آخری وقت میں بھی مسجد میں تشریف لائے اور فرمایا لوگوں نماز کی پابندی کرنا. پھر ہم روتے ہیں کہ پریشانی آ گئی, پریشانی آ گئی, سکون نہیں, امن نہیں. وہ امن آیا کیسے؟ اپنی نیت میں امن پیدا کر. تیری نیت میں شرارت ہے, نیت میں تخریب ہے, ہماری نیتوں میں بدمعاشی ہے, ہماری نیتوں میں فساد ہے. بڑے بڑے ہیں, اس لیے کہتا کہ آدم صفی اللہ نہ رہے, موسیٰ کلیم اللہ نہ رہے, ہم کیا رہیں گے جب
جب رسول خدا نہ رہے، شہنشاہ کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ منورہ میں چل بسے، خبر پھیل گئی۔ آج ہماری آرزویں اچھی نہیں، حسرتیں اچھی نہیں، سوچ اچھی نہیں، اس لیے کہتا آخری وقت میں آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی کی جان نکلتی ہے اتنی تکلیف ہوتی ہے جیسے ہزاروں چھرے یکدم چلا دیے گئے ہوں، مکھی بیٹھ جائے پہاڑ معلوم ہوتا ہے۔ اس لیے کہتا ہے جن پہ پھرتا ہے بھولا تو اے گل بدن، جن پہ پھرتا ہے بھولا تو اے گل بدن، دیکھنا بعد مردم بفرزند و زن، تیری مادر پدر اور بھائی بہن گور میں تجھ کو رکھ دیں گے دے کر کفن، تیری الفت دلوں سے نکل جائے گی، ہم سے میں سے نہ جانے ان قریب کے زمانے میں گھر چھوڑ جائیں گے، بار چھوڑ جائیں گے۔ دم نکل گیا، دنیا چھوٹ گئی، غسل دینے کے لیے تختے پہ ڈال لیا، پانی گرم کر کے لے آئے، تیاری ہو گئی۔ اس لیے قرآن کہتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ کر جو کچھ کرنا ہے، تیاری کر۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے دیکھا زمین پہ کروٹیں بدل رہی ہیں، ادھر ادھر رو رہے ہیں۔ کسی نے پوچھ لیا فاروق تجھے کیا ہوا، اتنے کیوں روئے؟ فرمانے لگے او لوگوں تم نہیں جانتے قبر کا اندھیرا یاد آ گیا۔ تو یاد کر یا نہ کر، قبر تجھے 5 وقت یاد کرتی ہے، آواز لگاتی ہے انا بیت الدود، میں کیڑوں کا گھر ہوں تیاری کر کے آ، انا بیت الواشیہ، میں ڈرانا گھر ہوں سنبھل کے آ، انا بیت الغرب، میں تنہائی کا گھر ہوں سنبھل کے آ۔ کپڑے اتارنے لگ گئے، غسل دینے کے لیے تیاری ہو رہی ہے۔ ادھر سے آواز آتی ہے چور ہے جسم اتنا کرم کیجیو، غسل آہستہ آہستہ سے دیجیو، میرے کپڑے اتارو سنبھال کے ہے، اور میرے کپڑے اتارنے والوں، مجھے غسل دینے والوں، مجھے پھٹے پہ لٹانے والوں، مجھے تختے پہ لٹانے والوں، آہستہ ہاتھ لگاؤ، تیری ایک انگلی بھی آج مجھے چھری کی طرح لگتی ہے۔ موت نے میری رگیں توڑ دی، میرے اعضا توڑ دیے، میں موت کا جھٹکا کھا کر آیا، میں موت کا صدمہ اٹھا کر آیا، میں موت کی گھاٹی کو پار کر کے آیا، ہوش کر کے کام کرو۔ خواجہ ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ کہتا ہے آواز آتی ہے حال میت دیکھتی رہتی ہے روح، غسل دینے والے سے کہتی ہے روح، آواز لگتی ہے میں نے جھیلی ہے مصیبت بے شمار، ہولے ہولے جسم سے کپڑے اتار، میرے کپڑے اتارنے والوں میرا ہاتھ نہ مروڑو، زیادہ سختی سے کروٹ نہ دو، تجھے کیا معلوم ہے میری موت نے رگیں توڑ کے رکھ دی، آدھا توڑ کر رکھ دی ہے، آج تو مکھی بھی مجھے پہاڑ معلوم ہوتی ہے۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، عقل مندوں میرے مرنے سے کچھ سبق
जाओगे। इसीलिए कहता कुंबा कबीला छोड़ के बारी, कुंबा कबीला छोड़ के बारी, सच्ची घर की कर तैयारी, ये न समझना अकेले सुधारी, सभी चलेंगे बारी बारी। आज मेरा नंबर है, कल को तेरा नंबर है। आज मुझे नंगा कर दिया गया, मालिक कायनात की कसम कल को तुझे नंगा कर दिया जाएगा। औरत साथ है, आवाज लगाती है, आज मेरे लिए तो तुमने कफन भी मंगा लिया, ना मालूम तुमको कल कफन भी मिलेगा कि नहीं, नमाज जनाजा भी मिलेगा या नहीं, कब्र भी मिलेगी कि नहीं। मेरा ये हाल बन गया, कहता जानों पर सदमे पड़े हैं मुत्तसिल, और गुस्ल के पानी को कर ले मोतदिल। मैं बोल नहीं सकता, मेरी जुबान बंद है, मेरी जुबान को ताला लग गया, कल को तेरी जुबान यूं ही बंद हो जाएगी, तत्ते ठंडे का गर्म सर्द का खुद ख्याल कर, मैं बोल न सकूंगा। मैयत को गुस्ल दिया जा रहा है, साबुन मली जा रही है, आवाज आती है जिस तरह मलते हैं घोड़े को न मल, और जोर से तू पक्के फोड़े को न मल। आज मेरा बदन पक्के फोड़े से भी ज्यादा दुखता है, इसलिए कि मैंने मौत का झटका खाया, मैंने मौत का सदमा उठाया, मैं मौत की घाटी पार करके आया, रग रग तोड़ दी गई, तुम्हें क्या मालूम है, मौत के सदमे उठा के आया हूँ, पैरों के नाखूनों से लेकर सर के बालों तक की मेरा मुतासिर हो गया, मेरे कानों के पर्दे फट गए, मेरी आंखों का नूर जाता रहा, तुम्हें क्या मालूम है, आहिस्ता हाथ लगा, बड़ी तकलीफ है। गुस्ल देने के बाद कफन में रख दिया, मुंह खुला छोड़ दिया, ऐलान कर दिया गया आओ आखिरी मुसाफिरी जिसने मुंह देखना हो वो आ जाए। लोग आ रहे हैं, मुंह देख रहे हैं, जा रहे हैं, तमाशा बना रखा है। जिसका मुंह देख रहे हैं वो आवाज़ हाल से कहता है, जुबान हाल से कहता है लोगों खबरदार होशियार आ जाओ, आज मेरा तो तुम लोग मुंह भी देख रहे हो, कल तुम्हारा ना जाने कोई मुंह भी देखने ना पाए। किसे मालूम है सुबह सुबह आदमी दूसरे शहर में सौदे के लिए जाता है, गैर इलाके में जाता है, बीवी नाश्ता तैयार करके देती है, बड़ी मुस्कुराती फिरती है, मेरा जोड़ा याद रहे, मेरा सूट याद रहे, बच्चे को भी कहती है तू भी अपनी फरमाइश कर दे, मियाँ बीवी नजरें भी मिला रहे हैं, खुश हो रहे हैं, हंस रहे हैं। किसे मालूम है ये आखिरी मर्तबा नजरें मिल गई, इसके बाद नखेड़ा हो जाएगा। नौ कहती है सूट मंगाने वाली तुझे क्या मालूम है, सूट तो जब आएगा जब ये खुद वापिस आएगा। किसे मालूम है बच्चे के सर पे हाथ फेर रहा बाप प्यार करता है, किसे मालूम है आज के बाद हाथ से महरूम हो जाएगा, ये आखिरी सर पे अब्बा का हाथ फिर गया, दुनिया के दरवाजों पे रुलेगा, यतीम गरीब मिस्कीन कहलाएगा, आज के बाद इसको बेटा कहने वाला कोई ना होगा। किसे मालूम है। इसीलिए इरशाद फरमाया हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि हर वक्त तैयारी के फिक्र में लगे रहो। मैं और आप तो क्या तैयारी करेंगे, जिन लोगों ने की है उनका मामला खुला है। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह जैसा वली कई लाख हदीसों का हाफिज है, वक़्त का इमाम परहेजगार मुत्तकी है, आखिरी वक़्त में इतने पसीने आए कपड़ों से गुजर कर
زمین پہ ٹپکنے لگا. بیٹے نے پوچھ لیا ابا جان یہ گھبراہٹ کیسی ہے, یہ پریشانی کیسی ہے؟ فرمایا بیٹا موت بالکل قریب ہے, ڈرتا ہوں نہ جانے کیا بنے گی. وہ بے نیاز کس معاملے میں پیش آئے گا, کیا سلوک فرمائے گا. میں اس جوان کی بات کرنے لگا ہوں جو رمضان کے مہینے میں 61 قرآن ختم کرتا تھا. ہر دن میں ایک قرآن مجید ختم, ہر رات میں ایک پورا قرآن ختم. 61 قرآن ختم کرنے والے جوان کی بات کرنے لگا ہوں. اس جوان کی بات کرنے لگا ہوں جس نے 40 برس تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی. اس جوان کی بات کرنے لگا ہوں جس نے 53 حج کیے اور کئی حج اپنے گھر سے لے کر بیت اللہ تک پیدل گئے پیدل آئے. لیکن اللہ کا خوف دیکھو, اللہ کے غضب کا ڈر دیکھو, اللہ کے قہر سے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اتنا ڈرتا ہے. آخری وقت ہے, بیت اللہ میں کھڑے ہیں, سجے ہاتھ میں غلاف کعبہ پکڑا ہوا ہے, رب کی چوکھٹ پہ کھڑا ہے اور اپنے کھبے ہاتھ میں چٹی داڑھی پکڑی ہوئی ہے اور رو رہا ہے اور کہتا ہے مولا میرے پلے کچھ نہیں, میری سفید داڑھی کی لاج رکھ کے مجھے معاف کر دے. جن کے پلے سب کچھ تھا وہ کہتے ہیں کچھ نہیں, اور ہمارے پلے کچھ بھی نہیں, ہم کہتے ہیں خیر ہے خیر ہے, کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں. پتہ چلے گا جب موت کا جھٹکا لگے گا, جب سامنے آئے گا موت کا منظر. ابراہیم علیہ السلام نے اسرائیل سے کہا تو موت کے وقت جو شکل بنا کر آتا ہے مجھے وہ شکل تو بنا کے دکھا. فرمایا خلیل جانے دو, کہ نہیں نہیں دکھا یار, کہ جانے دو, کہ نہیں نہیں. اسرائیل علیہ السلام نے کہا خلیل پھر پرلی طرف منہ پھیرو, ادھر کو منہ پھیرا, پھر آواز آئی ادھر منہ کرو. خلیل اللہ نے جو شکل دیکھی دھڑام سے زمین پہ بے ہوش ہو کر گر گئے. اور خلیل کہتا ہے اور کوئی عذاب نہ ہو, قبر کا حشر کا قیامت کا کوئی عذاب نہ ہو, فرشتے کا یہ شکل بنا کر آنا ہی کافی ہے, اتنی ڈراؤنی شکل بنا کر آنا ہی کافی ہے. آخری مسافری لوگ منہ دیکھ رہے ہیں, باتیں بنا رہے ہیں, عورتیں آ رہی ہیں جا رہی ہیں, ادھر سے آواز آئی جلدی کرو منزل پہنچاؤ اور کام بھی کرنے ہیں. ادھر سے آواز آتی ہے کاہے کی جلدی ہے میرا منہ نہ ڈھک, اور دیکھ لے بھائی بہن کچھ دیر تک. از دنیا والوں تمہیں تمہاری دنیا مبارک ہو, ہزاروں کو تم دیکھو گے, ہزاروں تمہیں دیکھیں گے, لاکھوں کی شکل تم دیکھو گے, لاکھوں تم تیری شکل کو دیکھیں گے, مگر آج کی بات میری یہ صورت ہمیشہ کے لیے چھپ جائے گی. تو یہ تھا قاری حنیف ملتانی کا آج کا پیارا سا بیان جو آپ نے سنا. ہمیں بھی اپنی موت کی آخرت کی فکر کرنی چاہیے. آج ہم بیان کرنے والے ہیں ملک الموت بارگاہ موسیٰ میں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں جب موت کے فرشتے آئے, حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, پہلے پہل ملک الموت کھلم کھلا لوگوں کے پاس تشریف لاتے. جب وہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے پاس آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ملک الموت کے منہ پر تمانچہ مارا جس سے ان کی آنکھ بھی نکل گئی. وہ اپنی آنکھ لے کر بارگاہ خداوندی میں پہنچ گئے اور عرض کرنے لگے, اے مولا تیرے بندے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے میری آنکھ نکال دی ہے. اگر تیری بارگاہ میں ان کے لیے بزرگی نہ ہوتی, اللہ اکبر, تو میں ضرور ان پر سختی کرتا. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, جاؤ میرے بندے سے کہو وہ اپنا ہاتھ
بیل کی پشت پر رکھ دی، ان کے ہاتھ کے نیچے آنے والے ہر بال کے بدلے 1 سال عمر بڑھا دوں گا۔ اللہ اللہ اکبر۔ جب ملک الموت نے انہیں یہ پیغام سنایا تو انہوں نے فرمایا اس کے بعد کیا ہوگا؟ عرض کی پھر موت۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پھر ابھی روح قبض کر لو۔ چنانچہ ملک الموت نے ان کو سونگھا تو ان کی روح قبض ہو گئی۔ حضرت یونس رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اللہ نے ان کی آنکھ انہیں واپس فرما دی۔ اسی دن سے ملک الموت پوشیدہ طور پر تشریف لانے لگے۔ پہلے یہ آمنے سامنے ہی آتے تھے، لیکن اب یہ چھپ کر آتے ہیں، کسی کو کوئی پتہ نہیں چلتا، حتیٰ کہ جو جانے والا ہوتا ہے اس دنیا سے اسے بھی موت کے لمحے میں ہی علم ہوتا ہے کہ میرا ٹائم ہو چکا۔ دوستو یہ ہوتی ہیں پیاری پیاری باتیں جو آپ سے شیئر کی۔ آخر میں روز کی طرح آپ سے گزارش ہے، اگر آپ اس چینل پر آئے ہیں، اس چینل پر قاری حنیف ملتانی کے پیارے پیارے بیانات اپلوڈ کیے جاتے ہیں، آپ سے گزارش ہے چینل کو ضرور سبسکرائب کرتے جائیں۔ جزاک اللہ۔ ہم اسی طرح قاری حنیف ملتانی کے ملتے ہیں ایک نئے بیان کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔